وصدق رسوله النبی الکریم۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا فضل، کرم، احسان ہوا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ دین کی فکر اور اپنی اصلاح کی غرض و غایت سے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یک جگہ جمع ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سارے امت مسلمہ کو راہ راست اور صراط مستقیم پر چلنے والا بنا دے، جنت میں جانے والا عمل کرنے کی توفیق فرما دے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی انسان کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑ دیا۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو کتنی محبت، شفقت، محنت، مشقت اور محبت سے پالتے ہیں، اس سے 70 گنا زیادہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ اسی لیے جب بندہ اللہ کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو رب کا معنی ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ رب اس کو بولتے ہیں کہ جب بندہ کی ضرورت ہو اسی ضرورت کو پورا کر دے، اس کو رب بولتے ہیں۔ اور جب بندہ دن بھر میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے تو تقریباً دن بھر میں رب کو 40 مرتبہ یاد کرتا ہے۔ کتنے بھائی؟ 40 بار یاد کرتا ہے۔ تو 40 بار جب رب کو یاد کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رب کا ذکر وہ کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جب کہہ رہا ہے تو رب کو یاد کر رہا ہے، رب کو ضرورت کے اوپر آنے والی ضرورت کو پورا کرنے والا رب مان کر کے رب العالمین کہہ رہا ہے، اور صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا بلکہ سارا عالم کے لیے کہہ رہا ہے کہ پروردگار عالم تو ایسا رب ہے کہ تو صرف ہماری ضرورت کوئی پورا نہیں کرتا بلکہ اس دنیا کے اندر جتنے بھی مخلوقات ہیں سارے مخلوقات کو تو دیکھتا ہے، بھالتا ہے، اس کی روزی کا انتظام کرتا ہے، اس کے دکھ اور سکھ کا انتظام کرتا ہے، اور ساری چیزوں کا انتظام کرنے والا تو رب ہے۔ تو بہرکیف محترم دوستو، تو جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کو بڑی محبت سے، مشقت سے، شفقت کے ساتھ پالتے ہیں اور اس کی تعلیم کا اور اس کے آگے ترقی کا راستہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی محنت کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ رب العالمین بندوں سے پیار کرتا ہے، اور بندوں کو دنیا میں لانے سے پہلے رب العالمین نے کیا کیا بھائی؟ کیا کیا انتظام کیا؟ ارے میرا بندہ جب جائے گا تو اس کو چلنے کی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا۔ رب العالمین نے سوچا کہ یہ جب چلنے پھرنے لگے گا تو اس کو ہوا کی بھی ضرورت ہوگی، اللہ تعالیٰ نے ہوا کو پیدا کر دیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی دھوپ کی ضرورت آئی تو دھوپ کو پیدا کر دیا، اور کبھی اس کو چاندنی روشنی کی ضرورت ہے تو چاندنی روشنی کو ملا لیا، اور اس کے بعد قسم قسم کے پھلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دیا۔ آج انسان اپنی ذات سے کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتا، کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتا، یہاں تک کہ ایک بال بھی نہیں بنا سکتا، اتنا انسان محتاج ہے۔ تو وہ رب العالمین جو ہے تو بندہ سے کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اے لوگوں ہم نے تمہارے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اور بہت بڑا احسان کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان، خاص خاص احسان۔ وہ کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا رسول کو بھیجا، اپنا حبیب کو بھیجا، اپنا محبوب کو بھیجا، اپنا لاڈلا نبی کو بھیجا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔
جس نبی کے ہم امتی ہیں محترم دوستو، اس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے اولیاء نہیں، غوث نہیں، کتب نہیں، ابدال نہیں، بلکہ نبیوں نے دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم ہم کو نبی نہ بنا بلکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بغیر مانگے کے، بغیر درخواست کیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہم کتنے محبوب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو محمد رسول اللہ کا امتی بنا دیا۔ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آ گئے اور اپنا مشن، جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا، وہ مقصد جب پورا ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری خطبہ جو میدان عرفات میں دیے، اس کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے مجمع میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی یا نہیں پہنچا دی؟ تو سارے صحابہ نے کیا بولے بھائی؟ ارے بولو بھائی، پہنچا دیے؟ بولے کیا بولے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قرآن کے ایک ایک آیت پر عمل کر کے بتا دیا، قرآن کے ایک ایک آیت پر ایک ایک لشکر کو جمع کر دیا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے دین کی ایک ایک مسئلہ کو بتا دیا، شادی کے مسئلہ کو بتا دیا، پیدائش کے مسئلہ کو بتا دیا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب صحابہ کرام نے کہا، سارے لوگوں نے کہا کہ بے شک آپ اللہ کے دین کو پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، کوئی کوتاہی نہیں کی، کوئی خیانت نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین اسلام کو مکمل کر دیا۔ اب اس دین کے بعد، اس اسلام کے بعد، اس طریقے کے بعد، اس مذہب کے بعد اب کوئی بھی مذہب کام آنے والا ہے بھائی؟ نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے یارو، اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، اے میرے لائے ہوئے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والوں، غور سے سنو، میں نے دین کی بات تم تک پہنچا دی، نماز پہنچا دیا، روزہ پہنچا دیا، وضو پہنچا دیا، غسل پہنچا دیا، حلال اور حرام بتا دیا، نکاح پہنچا دیا، اب ساری چیز ہم تم کو پہنچا دیے، لیکن اب تمہارا یہ کام ہے کہ تم آنے والے، قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان لوگوں کو پہنچانا تیرا کام ہے۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اس بات پر اتنا محنت کیا کہ دین صرف مکہ میں تھا، لیکن جب صحابہ کرام نے یہ بات کو سنا تو اتنا عمل پیرا ہوئے کہ جماعت بنا کر کے، ٹولہ بنا کر کے، کوئی اکیلا نکل گیا، کوئی ایران نکل گیا، کوئی توران نکل گیا، کوئی چین نکل گیا، کوئی جاپان نکل گیا، کوئی انگلینڈ نکل گیا، کوئی افریقہ اور امریکہ نکل گیا، اور کوئی ساؤتھ افریقہ چلا گیا جنگل کے بیابانوں میں، اور پھر وہاں پر جا کر کے توحید کو پھیلایا، اسلام کو پھیلایا، لا الہ الا اللہ کے نغمہ کو گایا، لوگوں کے دروں تک گئے ہیں محترم دوستو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج ہماری اور آپ کی زبان پر جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، یہ ہماری محنت نہیں ہے بلکہ صحابہ کرام کی محنت ہے، اولیاء کرام کی محنت ہے، بزرگان دین کی محنت ہے، اور ان لوگوں کی محنت کی وجہ سے محترم دوستو آج ہماری زبان پر کلمہ جاری ہے، آج ہمارے بچے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، آج ہمارے بچے اللہ کو اللہ جان رہے ہیں، آج ہمارے بچے حرام کو حرام جان رہے ہیں، حلال کو حلال جان رہے ہیں۔ ورنہ اگر وہ لوگ محنت نہیں کیے ہوتے تو محترم دوستو آج ہم اور آپ بھی کسی مندر میں گھنٹی بجانے والوں میں سے ہوتے، یا کسی گرجا گھر میں جا کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہونے والوں میں سے ہوتے، اور ایک مورت کو اور ایک بت کو خدا اور بھگوان اور ایشور ماننے والے ہوتے۔ لیکن محترم دوستو اللہ کا کتنا بڑا کرم ہوا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے تمہارے درمیان اپنا حبیب کو بھیج کر،
اپنا محبوب کو بھیج کر، اپنا لاڈلا نبی کو بھیج کر ہم تم پر احسان کیے. کیا کیے بھائی؟ احسان کیے. تو اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی دین کی اسی طرح سے محنت کرنا ہے. جس طرح سے پیاز بیچنے والا دن بھر پیاز کی بولی بولتا ہے، آلو بیچنے والا آلو کی بولی بولتا ہے، کپڑا بیچنے والا کپڑا کی بولی بولتا ہے، یا جس بزنس میں انسان ہے اس بزنس کا بولی بولتا ہے، اور اتنا بولتا ہے کہ رات دن بھر میں اتنا کما لیتا ہے کہ اب اس کا گھر آرام سے چل جائے. تو محترم دوستو، ہمیں اور آپ کو 60 سالہ زندگی ملی ہے. کتنے؟ 60 سالہ زندگی ملی ہے. 60 سال میں سے تو 30 سال ہماری گزر گئی، اب بچی ہے 30 سال. اور 30 سال میں سے کچھ لوگوں کی تو وہ بھی نکل گئے، 60 اور 70 سال کے قریب پہنچ گئے. بچی کچھ زندگی کس کو معلوم آج موت ہونے والی یا کل موت ہونے والی، کسی کو پتا نہیں ہے. اب بچی جو زندگی ہے اس زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دو، اللہ کے لیے وقف کر دو. یہ نہیں بولتا کہ آپ جو ہے سو کھانا چھوڑ دو، پانی چھوڑ دو، تجارت چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کے راہ میں نکل جاؤ. یہ نہیں بولتا میں، بلکہ میں یہ بولتا ہوں تجارت کرتے ہوئے اللہ کا نام لو، کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لو، اور دل سے نام لو، سوز و گداز کے ساتھ نام لو، اور تڑپ کر کے نام لو، اور لا الہ الا اللہ ایک بار دل سے پڑھو. انشاءاللہ العزیز ہمارے قلب بھی صاف ہوں گے، ہمارا جگر بھی صاف ہوگا، ہمارے افعال اور ہمارے کردار اور ہمارے گفتار بھی صحیح اور تندرست بنیں گے. کب ہوگا بھائی؟ جب ہم عمل کرنے والے بنیں گے. آج ہمیں اور آپ کو 3 دن کے لیے نکالا جاتا ہے، 3 دن کے لیے چلو، 3 دن کے لیے چلو، 3 دن کے لیے چلو، 10 دن کے لیے چلو، 40 دن کے لیے چلو. تو لوگ نہ ٹس ہوتے ہیں نہ مس ہوتے ہیں، نہ ٹس ہوتے ہیں نہ مس ہوتے ہیں، بس اپنی جگہ پر اڑے ہوئے ہیں. کسی کو پوچھے تو بولتا ہے میں تو بہت پڑھا لکھا ہوں، میں تو بہت پڑھا، میں بہت سیکھ لیا ہوں. بھائی اللہ کے بندے، اگر میں صحیح معنوں میں پوچھ دیا کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں تو نہیں بتا سکتے. میں بولتا ہوں وضو میں 2 ہی فرض ہے. اب ٹھکرا سکتے آپ؟ نہیں ٹھکرا سکتے. میرے پاس دلیل ہے وضو میں صرف 2 فرض. آپ کو کتنا معلوم بھائی؟ بولو بھائی کتنے؟ 4. میں بول رہا ہوں 2. میرے پاس دلیل ہے، نہیں ٹھکرا سکتے آپ میرے کو. وضو میں 2 فرض، وضو میں 4 فرض. اب کس کو مانو گے؟ علم رہے گا تو مانو گے نا بھائی، نہیں مانو گے؟ ماننا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ ایک عالم جب بولتا ہے تو دلیل کے ساتھ بولتا ہے. تو اسی طرح ہر چیز کے اندر ایک پیچیدگیاں ہیں، اس کو صحیح کر کے تندرست کر کے آپ کے سامنے لاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں. تو آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو اس کے اوپر عمل کرنا. آپ کو نہیں آ رہا ہے تو ایک بات معلوم کرنا، اس کے اوپر چلنا. تو بہرکیف محترم دوستو، 3 دن کے لیے محنت کی جاتی ہے تو 3 دن کے لیے نکلنا ہے، ہمیشہ نکلنا ہے. مہینہ میں 3 دن کوئی بڑی بات نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اپنی جان کے بدلے، اپنی جان کو بچانے کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے اپنا تن کو، من کو، دھن کو لٹا دیا. حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جب مدینہ ہجرت کرنے لگے تو کفار آپ کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم تجھے مار دیں گے. تو حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیر انداز تھے، اور ایسی تیر اندازی تھی کہ ان کا نشانہ چپتا نہیں تھا، اور بڑے بہادر تھے. کھڑے ہو گئے اور ترکش اور کمان اور تیر سنبھال لیے اور کہنے لگے اگر تم ہمارا مقابلہ میں آؤ گے تو ایک بھی نہیں بچ پاؤ گے. میں تو اپنا ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اسلام کو جاننے کے لیے میں مدینہ ہجرت کر رہا ہوں. مجھے تم لوگ کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اگر تم دولت چاہتے ہو تو میری دولت کہاں پر دفن ہے وہ بتا دیتا ہوں. اگر تم میری باندیوں کو رکھنا چاہتے ہو تو باندیوں کا بھی ایڈریس بتا دیتا ہوں، وہاں سے تم لوگ جا کے لے لو. محترم دوستو، وہ لوگ دولت کی لالچ میں آ گئے،
दौलत का पता पूछ लिया, बांदियों का पता पूछ लिया और सुहैब रूमी रजी अल्लाह अन्हु को छोड़ दिए। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब मदीना गए हैं, आकाए नामदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ बैठे हुए हैं। जो ही सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर दाखिल होते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख करके मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ऐ सुहैब, तूने बहुत ही बेहतरीन तिजारत किया। इसी को अल्लाह ताला कुरान के अंदर फरमाया, वमिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिगाअ मरज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने ईमान के लिए, अपने दीन के लिए अपना तन मन धन दौलत सब बेच देते हैं और छोड़ करके ईमान खरीद लेते हैं, इस्लाम खरीद लेते हैं और दीन खरीद लेते हैं। मोहतरम दोस्तों, इस तरह से उन्होंने अपना दीन को बचाया और हमारे तक दीन को पहुंचाया। आज हमें और आपको महीना में 3 दिन मांगा जा रहा है तो हम आगे पीछे हो जा रहे हैं, 10 दिन मांगा जा रहा है आगे पीछे। अरे भाई, इसमें आखिरत बनेगा, हमारा एक दुआ सही होगा, हमारा गुस्ल सही होगा और हर सारी चीजें हमारे सही होंगे। और जब सही होंगे तो यकीनन जो है सो हमको अमल करने में और उस इबादत करने में मजा आएगा और इतना मजा आएगा, इतना लुत्फ आएगा कि मोहतरम दोस्तों, सहाबाए किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन को जब सजदे का मजा मिल गया, जिसको रुकू का मजा मिल गया, जिसको क़याम का मजा मिल गया, जिसको तिलावत का मजा मिल गया, तो कोई सहाबा तो रात रात भर तिलावत कर रहा है, कोई सहाबा तो रात रात भर सजदे में पड़ा हुआ है, कोई सहाबा तो रात रात भर खड़ा होकर के गुजार देता है, कोई सहाबा तो रात रात भर रुकू में गुजार देता है। क्यों? इसलिए कि रुकू में उसको मजा मिल रहा है, रुकू में उसे लुत्फ मिल रहा है, अल्लाह से मोहब्बत बढ़ रही है और अल्लाह को अपने करीब देख रहा है। तो इस तरह से जब हमारे आमाल सही होंगे, हमारे किरदार सही होंगे और जब हम इल्म जान करके उसके ऊपर अमल करेंगे तो हमें और आपको भी इबादत में मजा आएगा। तो भाई दोस्तों, इसीलिए हमें और आपको 3 दिन का निकाला जाता है, 10 दिन का निकाला जाता है। बोलिए भाई, कम से कम 3 दिन के लिए 10 लोग तो भी तैयार हो जाओ भाई, बताओ। माशाअल्लाह, हमारे चलो